میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی شان کا بیان کیا ہے، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں تستلون کا لفظ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ایک ہی تھی، مگر کوئی خادم ساتھ تھے یا بیوی کی عزت، کیونکہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیوی تھی، اس کے لیے یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کی بات کریں گے تو عزت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا تو اس طرح نہیں جیسے عام لوگوں کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ وادی طور، یہ درخت کون سا تھا؟ اس پر بھی مفسرین نے لکھا کہ کون سا درخت تھا، عناب کا تھا، کس چیز کا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ برکت دیے جانے کا مطلب اے موسیٰ تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کو بھی۔ اب یہاں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، پتہ کیا چل گیا قرآن سے کہ اللہ کے بندے مبارک ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ کے بندے اونچی گئیے گا مبارک ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی اچھی جگہ، مبارک جگہ میں رہنے والے مومن بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی بازار میں چل پھر رہا ہے، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، تو آپ مسجد میں بیٹھنے والے کو، مزار پہ بیٹھنے والے کو، مبارک جگہ پہ بیٹھنے والے کو اس سے کچھ اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی۔ تو اللہ سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ مبارک ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ یہ برکت والے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی برکت ملے گی۔ وہ زندہ ہوں تو وہ قبر میں آرام فرما ہوں تو ان کی وہ جگہ بھی برکت والی۔ تھانوی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے جس کا نام بیان القرآن انہوں نے رکھا ہے، مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ان برکتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی کہے درخت ہے وہاں، تو درخت اور مسجدوں کے پاس بھی ہیں، وہ بھلے زیتون کے ہوں، انجیر کے ہوں، کسی کے ہوں۔ اور اگر کوئی اور چیز کہے تو وہ اصل برکتیں کیا ہیں؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں ان برکتوں سے مراد اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اللہ ان کو برکت والا فرما رہا۔ تو اللہ والوں کی قبریں، ان کے مزار بھی کیا ہوتے ہیں؟ برکت والے ہوتے ہیں۔ یہ برکت نسبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا ہاتھ لگ گیا، لو جی ہمارے لیے تو یہ تبرک بن گیا برکت والا کہ برکت والے کا ہاتھ لگ۔ یہ برکت والی جگہ کھجوریں سکھر میں بھی ہوتی ہیں، روڑی میں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی ہوتی ہیں۔ مدینے کی کھجوروں کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نسبت۔ پتھر ہے دنیا بھر میں طرح طرح کے، قیمتی بھی ہوں گے، مگر جو کعبے کی دیواروں میں چن دیے گئے ان کے لیے خاص بات ہے یا نہیں؟ اونچی۔ یہ مثالیں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی جس کو برکت دے دے،
اس برکت کی کیا شان ہوتی ہے، اس میں کتنی بات ہوتی ہے، میں اور آپ شاید اس کا پورا اندازہ کر سکتے نہیں۔ ٹائم ہمارے پاس بھی ہے، 24 گھنٹے پورے دن کے ہمارے پاس بھی، اللہ والوں کے پاس بھی، وہ ان میں کتنا کچھ کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ نے ان کے کام میں بھی برکت دے دی، ان کے وقت میں بھی برکت دے دی۔ ان کا لباس، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص برکت والی تھی یا نہیں تھی؟ خود دی کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا اللہ بندوں میں برکت رکھ دے، چیزوں میں رکھ دے، درخت میں رکھ دے، جس کو نسبت ہو جائے اللہ سے، اللہ والوں سے، اس میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے۔ یہ ومن حولہا، اس آگ کی جلوہ گاہ میں یہاں ایک بات اور بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں یہاں جو برکت کا ذکر ہے وہ عام ہے۔ اب اس کے ارد گرد کے مقام صرف وہ درخت ہی نہیں، اس کا ارد گرد کا پورا مقام، اب اس میں پورا شام علاقہ لے لیں، شام کا پورا ملک لے لیں، یا وہ پوری وادی لے لیں، یا انبیاء کی جگہ ہے ملک شام، انبیاء وہاں مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی، ان کی وہاں پر قبور، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے وہ پورا علاقہ برکت دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں، مدینہ منورہ مدینہ شریف بھی کہتے ہیں نا، بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن، یہ شریف کا لفظ شرف سے ہے۔ اب ایک ہستی ہے پاک پتن میں، حضرت بابا صاحب کی، آپ پورے پاک پتن کو شریف کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک خواجہ صاحب ہیں اجمیر میں، پورے اجمیر کو آپ شریف کہتے ہیں، تو کسی ایک سے بھی کبھی کبھی اتنا شرف ہوتا ہے، تو میرے نبی کی برکت سے اس پوری کائنات کو جس کسی کو ملا ہے، نبی کی برکت سے ملا ہے، ان کا شرف کتنا ہے؟ ان سے شرف مل گیا جس کو مل گیا، جس کو مل گیا، اور جو کچھ ملا ہے انہی کی برکت سے ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش عربی کے لفظ ہیں، اس کے معنی عرش کے رب کی قسم، اور قسم اٹھا کے جھوٹی بات کی جا سکتی نہیں، کیونکہ قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کرے تو بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے امام قسم اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرف وہ کہتے ہیں یہ عام ہے، تو اس پورے مقام کو، اس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ برکت والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں کئی جگہ، یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر بہت زیادہ دوسروں نبیوں کے مقابلے میں ہے،